محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کے قریب تھی، جب آپ نے فزار کی لڑائی میں حصہ لیا۔ اس نام سے کئی لڑائیاں ہوئیں، آخری میں آپ بھی موجود تھے۔ آپ نے چچا لوگوں کو تیر اٹھا کر دیا کرتے تھے۔ نبی ہونے کے بعد ایک بار اس لڑائی کی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں آج بھی نہیں سوچتا کہ میں حصہ نہ لیتا تو اچھا تھا۔ بات یہ ہے کہ اس بار ظلم آپ کے خاندان کی طرف سے نہ تھا۔ فزار کی لڑائی میں بڑی مارکاٹ ہوئی، بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کے کچھ دن بعد کچھ لوگ عبداللہ بن جدعان نام کے ایک آدمی کے گھر میں اکٹھا ہوئے، کھانا پینا ہوا۔ پھر سب لوگ سر جوڑ کر بیٹھے اور عہد کیا کہ ہم ستائے جانے والوں کی مدد کریں گے، حقدار کو اس کا حق دلائیں گے، غریبوں کا دل رکھیں گے، محتاجوں کے کام آئیں گے۔ عرب میں یہ اپنی قسم کی پہلی عہد تھی، جہاں لوٹ مار دن رات کا کھیل ہو، جہاں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے جھوٹی لڑائی کے واسطے سینکڑوں سال تک لڑائیاں ٹھنی رہتی ہوں، جہاں کمزوروں کو ستا کر لوگوں کے دل میں نرمی کی لہر بھی نہ اٹھتی ہو، وہاں نیکی بھلائی کا ایسا پاک اور اچھا عہد۔ آپ بعد میں بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جو عہد کیا تھا ویسا عہد کوئی آج بھی کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس عہد کے بدلے اگر کوئی مجھے سرخ اونٹ بھی دیتا تو میں ٹھکرا دیتا۔ سرخ اونٹ کافی قیمتی ہوتے ہیں، اسی تاریخ عہد کو حلفول فضول کہا جاتا ہے۔ بی بی خدیجہ ایک بڑی امیر عورت تھیں، لوگ ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ ان کا بڑا بیاپار تھا، اپنے روپے سے لوگوں کو تجارتی سفر پر بھیجتیں، منافع میں ان کو بھی ساجی بناتیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی مکہ میں بڑی چرچا تھی، لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی چرچا سنی تو بی بی خدیجہ نے خواہش کی کہ آپ ان کا تجارتی مال لے کر سفر کریں۔ 25 سال کے تھے جب آپ بی بی خدیجہ کے غلام میسر کے ساتھ سن لگ بھگ 595 عیسوی کے آس پاس میں شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے ایسی محنت، سوجھ بوجھ اور ایمانداری سے کام کیا کہ پہلے سے کہیں زیادہ منافع ہوا۔ بی بی خدیجہ پر اس کا بڑا اثر پڑا، وہ بہت خوش ہوئیں، جتنا طے ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کو دیا۔ شام کے سفر سے لوٹے میسرہ نے آپ کی ایمانداری، کاروبار میں ہوشیاری، سچائی، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی، پریم اور انسانیت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بی بی خدیجہ نے نکاح کا شندیش بھیجا، آپ راضی ہو گئے۔ دن اور وقت طے ہوا، آپ بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے، چچا بھی ساتھ تھے۔ سادگی کے ساتھ شادی ہوئی، قریش کے بڑے بڑے سردار بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ شادی کے وقت آپ کی عمر لگ بھگ 25 سال کے آس پاس تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر لگ بھگ 40 سال۔ ان کی 2 شادیاں پہلے سے ہی ہو چکی تھیں اور دونوں شوہر کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ آپ کی اچھی عادتوں کی مکہ میں بڑی چرچا تھی، آپ سدا سچ بولتے تھے، لوگ اپنی امانت آپ کے پاس رکھ جاتے، آپ ان کی امانت جوں کا تیوں لوٹاتے۔ آپ نے بکریاں چرائیں، تجارت کی، اپنی روزی محنت اور مشقت سے کمائی، خدا کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ مکہ کے نزدیک ہیرا نام کی ایک پہاڑی ہے، آپ گھر سے کچھ کھانے پینے کا سامان لیتے اور اسی پہاڑی کی ایک گفا میں چلے جاتے، کئی دن تک وہاں پر رہتے، اللہ پاک کی خوب زیادہ عبادتیں کرتے، پھر گھر آتے اور کچھ کھانے پینے کا سامان لیتے اور پھر اسی گفا میں لوٹ جاتے۔ ایک دن آپ اسی گفا میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک فرشتہ بھیجا، اس فرشتے کا نام جبریل ہے۔ جبریل اللہ کا سندیش لائے۔ یہ سندیشہ کیا تھا؟ اللہ کا کلام۔ رمضان کی 17 تاریخ تھی، آپ کی عمر اس وقت لگ بھگ 40 سال کی تھی۔ پہلے وہ سور اتری جس کا پہلا لفظ اقرا ہے اور جس کا نام سورہ علق ہے۔ قرآن پاک کیا تھا؟ ایک روشنی، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے
اچھائی برائی پہچاننے کے لیے، دنیا کے سدھار کا سامان کرنے کے لیے، انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا قانون دینے کے لیے۔ اس طرح آپ کو نبوت بھی ملی۔ آپ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھانے لگے، اندھیرے میں اجالا پھیلانے لگے۔ یہ اجالا گھر والوں کے لیے بھی تھا اور باہر والوں کے لیے بھی، اپنے خاندان اور اپنے ہی دیش نہیں بلکہ پورے سنسار کے لیے تھا، سب انسانوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ خوبصورت ویڈیو آپ کو بیحد پسند آیا ہوگا، اور بھی اچھے اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو بس ایک لائک دے کے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے دبا دیجیے، اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے۔